السلام علیکم ناظرین، دوسری جنگ عظیم میں امریکی قیادت میں اتحادی افواج کی فتح کے بعد امریکہ ایک سپر پاور بن کر ابھرا۔ اس جنگ کے فوراً بعد اپنے حریف کمیونسٹ سوویت یونین کو شکست دینے اور دنیا پر اجارہ داری حاصل کرنے کے لیے امریکہ اس کے ساتھ ایک طویل سرد جنگ میں الجھ گیا۔ اس جنگ کے دوران اہم ترین واقعہ روس کا افغانستان پر قبضہ تھا، جو بالآخر سوویت یونین کا قبرستان اور 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کا باعث بنا۔ امریکہ، جس نے سوویت یونین کو رشین فیڈریشن تک محدود کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، وہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد دنیا کی واحد سپر پاور بن کر ابھرا۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے برپا کی جانے والی جنگوں، تنازعات، پراکسی جنگوں اور خفیہ کارروائیوں کے لیے امریکی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے کردار نے امریکی کارپوریٹس کو امیر کبیر بنا دیا۔ لیکن سرمایہ دار امریکہ کی اس چھینا جھپٹی نے تیسری دنیا کے ساتھ ساتھ پسماندہ امریکیوں کو بھی خوب نقصان پہنچایا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ہر حکومت اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کمزور ممالک کے وسائل کو چوری کرنے پر لگی رہی، مگر یہ علیحدہ بات کہ اب اس کی راہ میں چین اور روس روڑے اٹکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، طاقت، دولت اور سفارتی تسلط کے نشے میں دھت امریکہ نے ریپبلکن صدر جارج ڈبلیو بش کی قیادت میں برطانیہ اور سوویت یونین والی غلطی کو دہرایا اور 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ وہ افغانستان جسے نگلنا تو آسان مگر ہضم کرنا ناممکن ہے۔ امریکہ اور اس کے خونخوار اتحادیوں کا ایک اور جرم عراق اور دیگر مسلمان ملکوں کو خانہ جنگیوں میں دھکیل کر ان کا سرمایہ اپنے ملکوں میں منتقل کرنا تھا۔ افغانستان میں ہونے والی عبرتناک شکست نے امریکی فوج کے ناقابل تسخیر ہونے کے افسانے کو 15 اگست 2021 کو توڑ دیا۔ امریکہ اور نیٹو کی جانب سے مسلط کی گئی اس افغان جنگ کے دوران 2007-08 کی عالمی کساد بازاری اور اس کے بعد 2020 میں کرونا جنگ نے امریکہ اور یورپ کی معیشتوں کو تہہ و بالا کر ڈالا۔ 2001 سے 2021 کے ان 20 سالوں میں امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک بن کر ابھرا اور اس کے غیر ملکی قرضوں کا سب سے بڑا حصہ اس کے آج کے حریف چین کے قرضوں پر مشتمل ہے۔ مہم جوئی کے ان 20 سالوں کے دوران جہاں بش اور اوباما نے امریکہ کی طاقت کے بھرم کو ختم یا کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، وہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے نام نہاد امریکی جمہوری اقدار اور اس کے ان اجزاء کو جن پر امریکہ کھڑا ہے اسے خوب نقصان پہنچایا۔ غارت گری، سماجی جرائم اور عصمت دری امریکہ میں سر فہرست ہے۔ سیاہ فام امریکیوں کے خلاف سفید فاموں کی نفرت 1860 والی دہائی کو بھی پار کر چکی جب امریکہ خانہ جنگی کا شکار ہو گیا تھا۔ خاص طور پر ٹرمپ کے دور حکومت میں نسل پرستی، فاشزم اور سفید فام بالادستی میں اضافہ ہوا۔ ٹرمپ نے گوروں کو میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ دے کر اقتدار حاصل کیا اور 2001 کے بعد کے دیگر صدور کی طرح دنیا کے تمام محاذوں پر شکست کھانے کا ذمہ دار ٹھہرا۔ اس دوران چین اور روس نے فوجی مہم جوئیوں، خفیہ کارروائیوں اور حکومت کی تبدیلیوں میں امریکہ کی شمولیت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی تمام تر توانائیاں اپنی معیشتوں کی تعمیر میں لگا دیں، جس کے نتیجے میں چین اقتصادی اور عسکری لحاظ سے دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن کر ابھرا۔ اور دوسری طرف روس، جو 1990 کی دہائی میں ناکامی کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا گیا تھا، پیوٹن کی قیادت میں ایک عالمی طاقت کے طور پر پھر سے آپ کو منوا چکا ہے۔ روس کے پاس اب بھی جوہری ہتھیاروں کا سب سے بڑا ذخیرہ، بڑی فوج اور تیل و گیس کے بڑے بڑے ذخائر ہیں۔ یوکرین کے آدھے حصے پر قبضہ کر کے روس نے امریکہ، نیٹو، یورپی یونین اور ان کے اتحادیوں کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ عالمی سیاسی شطرنج کا کھیل ابھی باقی ہے۔ ناظرین، 2001 کے بعد سے امریکی فیڈریشن اور اس کے شہریوں کا وفاق پر غرور اور اعتماد متزلزل ہوا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکہ کی اندرونی سیاسی، معاشی اور سماجی کشمکش سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سابق ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں امریکہ میں اختلاف، تشدد اور نفرت کی خوب آبیاری کی۔ جو بائیڈن انتظامیہ اور ٹرمپ کے حامیوں کے درمیان تنازعات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ سیاسی امور کی تاریخ پر نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق امریکہ کی جمہوری تاریخ میں اس طرح کی سیاسی، معاشی اور سماجی کشیدگی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تاریخی طور پر انتخابی نتائج کو ہارنے والے صدارتی امیدوار نے ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ انہیں قبول کیا، جیتنے والے کو مبارکباد دی اور افتتاحی تقریب میں شرکت بھی کی، مگر ٹرمپ اور اس کے جنونی حامیوں نے
ایک تو نومبر 2020 کے انتخابی مقابلے میں اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا اور جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت تو دور کی بات بلکہ اس کے اکسانے پر اس کے ہزاروں حامیوں نے 6 جنوری 2021 کو سینٹ کے چیمبر پر دھاوا بھی بولا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جمہوریت نام کا یہ نظام حکومت امریکہ میں اپنے انجام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ٹرمپ اور اس کے حامی آج بھی بائیڈن پر الیکشن چوری کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ایف بی آئی کی جانب سے ریاست فلوریڈا میں واقع ٹرمپ کے گھر پر 6 اگست 2022 کے چھاپے نے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک قانون سازوں اور ووٹروں کو ایک دوسرے کا مزید جانی دشمن بنا دیا ہے۔ ریپبلکن سیاسی طور پر مضبوط ہیں کیونکہ وہ 50 میں سے 28 ریاستوں کی گورنرشپ پر قابض ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ کی 100 میں سے 50 نشستیں اور ایوان نمائندگان کی 435 میں سے 211 نشستیں ان کے پاس ہیں۔ اسی طرح ریپبلکنز کی ایک بہت بڑی تعداد عدالتی نشستوں پر قابض ہے اور سپریم کورٹ پر ان کا خاصا کنٹرول ہے۔ وہ فوج کے افسر کیڈر، ہوم لینڈ سیکیورٹی، ایف بی آئی، امیگریشن اور پولیس میں چھائے ہوئے ہیں اور کارپوریٹ میڈیا کا ایک بھاری حصہ بھی ریپبلکن پارٹی ہی کے زیر اثر ہے۔ ناظرین، ریپبلکن ٹرمپ کے انتہائی دائیں بازو کے حامی اسے سوشل میڈیا پر خانہ جنگی شروع کرنے کی بالکل اسی طرح دعوتیں اور دعائیاں دے رہے ہیں جس طرح پاکستان میں کچھ ناسمجھ یا بیرونی اعلی کار دے رہے ہیں۔ سیاسی پولرائزیشن یعنی تقسیم تیزی کے ساتھ سیاسی تشدد میں بدل رہی ہے۔ اس وقت امریکی سوسائٹی اور سوشل میڈیا پر فضا اتنی زہریلی ہو چکی کہ ماہرین کی جانب سے امریکہ میں ابراہم لنکن کے دور کے بعد دوسری خانہ جنگی کی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ سفید فام انتہا پسندوں کی تنظیم کے جو کوکس کلان کا مخفف ہے پھر سے زندہ ہو چکی۔ بلیک لائیوز میٹر نامی تحریک نے دراصل ابراہم لنکن کے امریکی خانہ جنگی والے دور کو پھر سے زندہ کر دیا ہے، جبکہ امریکہ میں ترقی پسند قوتیں بشمول ڈیموکریٹس ٹرمپ کی قیادت میں چلنے والی میک امریکہ گریٹ اگین تحریک کو نسل پرست اور فاشسٹ تحریک کے طور پر دیکھتے ہیں، جو انتہائی دائیں بازو کے نظریے کو مسلط کرنے اور غیر سفید فاموں کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آج امریکہ کی نصف آبادی اس بات پر قائل ہو چکی ہے کہ معاشرے کی نسلی اور نظریاتی بنیادوں پر تیزی سے تقسیم خانہ جنگی کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اسی لیے آج امریکی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے اور اپنے خاندان کے دفاع کے لیے ہتھیاروں کا ہونا اشد ضروری ہے۔ بل گیٹس، جیف بیزوس، مارک زکربرگ اور ایلن مسک جیسے لوگوں پر مشتمل 0.01% اشرافیہ دولت کے بلبوتے پر باقی 99.9% کا حق مار رہی ہے۔ پسماندہ رہ جانے والے امریکی جمہوریت سے تنگ آ چکے، اب انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ نظام حکومت صرف اور صرف امیروں کے مفادات کو پورا کرتا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی پسماندہ عوام کی طرح یہاں کی پسماندہ اقلیتوں کی اکثریت بھی پرتشدد ذرائع سے اپنے سیاسی و معاشی مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف مائل ہے۔ ناظرین، جس طرح روس نے 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت کی، اسی طرح امریکی جمہوریت نامی ڈرامے میں دوسرے ممالک میں مداخلت کر کے ان ملکوں اور معاشروں کو تقسیم کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں خانہ جنگیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور اب امریکہ خود بھی اسی دہانے پر کھڑا ہے۔ بیرونی مداخلتوں کے باعث بوڑھے ہوتے امریکہ کو اپنی شیطانیوں کا خمیازہ تو بھگتنا ہوگا۔ اب اسے بھی 17% مظلوم سیاہ فاموں، ریڈ انڈینز اور دیگر اقلیتوں کے غصے کا خون آشام سامنا کرنا ہوگا۔ اگر روس اور چین دونوں نے مل کر امریکہ کی اندرونی فالٹ لائنز یعنی امریکی معاشرے کو تقسیم کرتی لائنز کو ٹارگٹ کر دیا تو تضادات کا شکار امریکہ کل کی بجائے آج خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ گڈ لک۔